الحمد لله الذي سيرنا في بلاده وحملنا على مراكبه وطوالنا البعيد وصرف عنا المحذور ودفع عنا المكروه حتى أدخلنا هذه البقعة المباركة التي بارك الله فيها واختارها لوصي نبيه التي سميت بالنجف الأشرف، وله الشكر والحمد على هذه النعمة بأن لم يجعلنا ممنوعا عن زيارته ولا مدفوعا عن ولايته بل تطول ومنحه. والحمد لله الذي جعلنا من زوار قبر الحسين الشهيد المظلوم وابن المظلوم قتيل العبرات وأسير الكربات الذي بكت له السماوات والأرضون واقشعرت له أذلة العرش، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته المقصود بالإيجاد أولا والمبعوث بالتكميل آخرة، المذكور اسمه في التوراة والإنجيل والملقب بحبيب الله على لسان جبرائيل بأمر من رب الجليل سيد الخلائق أجمعين أبي القاسم محمد وآله المعصومين المقدسين المظلومين والمطهرين بنص القرآن الكريم، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، وقد قال الإمام الحسين عليه السلام عند خروجه من المدينة في وصيته لأخيه محمد المعروف بابن الحنفية: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت أطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسيرة أبي علي بن أبي طالب صلوات بر محمد وآل محمد. 1446 کا چاند نظر آ گیا. اسلامی نیا سال شروع ہو گیا اور دنیا کے ہر کونے میں ہر مومن اس سال کا آغاز حسین کو رو کر رہا ہے، کیونکہ حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے احسانات اسلام کے اوپر ہیں، کہ آج سے تقریباً 1300 سال سے زیادہ عرصہ قبل جس نے مدینہ چھوڑ کر کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو عزت سے نوازا، اسلام کو ایسی عزت دی کہ اسلام کو ملوکیت اور بنی امیہ کی بادشاہت سے اس طرح سے پاک کر دیا کہ اب جو بھی ہو اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ اسلام قبول کرنے میں ذلت محسوس نہ کرے بلکہ عزت محسوس کرے. یہ احسان جو ایمان پہ ہے، یہ احسان جو اسلام پہ ہے، ہر مومن اس احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لیے ہر سال اس حسین کے ذکر کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور اپنے آنسو حسین کی یاد میں بہاتا ہے. ہمارے پاس روایات میں یہ بات موجود ہے، بہت ساری صحیح و سند روایات ہیں کہ مظلوم کربلا کو مومن کے آنسو سے تعبیر کیا گیا. بس مقدماتی طور پہ 2 روایات ذکر کر کے اپنے موضوع کو شروع کروں گا. کامل الزیارات کتاب ہے ابن قلوی کی، وہاں پہ ایک باب باندھا کہ جس کا عنوان یہ رکھا کہ حسین قتیل العبرہ، کہ حسین وہ مقتول ہے
کہ جتنے سال بھی گزر جائیں، جب بھی اس حسین کو یاد کیا جائے گا مومن کی آنکھ سے آنسو چھلک اٹھیں گے۔ دنیا یہ جانتی ہے کہ جتنا عرصہ گزرتا جائے شہید کا ذکر، اس طرح انسان کے دل میں دکھ کی یاد کو باقی نہیں رکھ سکتا، مگر حسین ابن علی ایسے شہید ہیں کہ ہزاروں سال گزر چکے، مگر پھر بھی جب حسین کا ذکر آتا ہے تو مومن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ اس کو بیان کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ مزید قریب تشریف لے آئیں، کیونکہ بار بار اشارے مجھے ہو رہے ہیں اور میری توجہ بھی مرکوز نہیں ہو پا رہی۔ ادھر کامل زیارات میں ابن قلوہ اپنی سند کے ساتھ یہ روایت ذکر کرتے ہیں کہ چھٹے امام امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ نظر امیر المومنین الی الحسین، امیر المومنین والی نجف موجود ہیں اور حسین کی طرف نگاہ کر کے کہنے لگے یا عبرۃ کل مومن، اے ہر مومن کے آنسو۔ یہ پہلی دفعہ جملے جب حسین نے سنے تو کہنے لگے فقال انا یا ابتا، اے میرے بابا کیا آپ مجھے کہہ رہے ہیں ہر مومن کے آنسو؟ فرمایا نعم یا بنیا، ہاں میرے بیٹے تم ہر مومن کے آنسو ہو۔ اور دوسری روایت میں خود امام حسین نے یہ فرمایا قال الحسین بن علی انا قتیل العبرہ، کہ میں کشتہ آنسو ہوں، لا یذکرنی مؤمن الا استعبر، کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو مجھے یاد کرے گا مگر یہ کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ نئے سال کا آغاز آنسوؤں سے کر کے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو کر ہم نئے سال میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ وہ آنسو ہیں کہ جو انسان کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ وہ صحیح روایت جو ریان ابن شبیب کی ہے، وسائل الشیعہ سے وہ پڑھنا چاہوں گا کہ فرمایا کہ اے ابن شبیب ان بقیت علی الحسین، کہ اگر تم حسین پہ رو حتی تصیر دموعک علی خدیک، حتیٰ کہ تیرے آنسو تیرے رخساروں پہ جاری ہو جائیں، غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ، اللہ تیرے ہر گناہ کو معاف کر دے گا جو تو نے کیا ہے۔ پھر امام نے تفصیل بھی بیان کی، اذنبتہ صغیراً کان او کبیراً، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے وہ بڑا گناہ ہو۔ پھر فرمایا قلیلاً کان او کثیراً، چاہے وہ تھوڑے گناہ ہوں یا بہت زیادہ ہوں۔ اور پھر ایک اور روایت شیخ حر عاملی علیہ الرحمہ نے نقل فرمائی کہ یہ تو بات امام نے فرمائی تھی کہ آنسو رخساروں پہ بہہ نکلیں، ایک روایت وہ بھی ہے کہ فقط آنکھوں میں آنسو اگر بر آئیں تو اس کا کتنا اجر ہے۔ یہ بھی صحیح روایت ہے فضیل بن یسار کی صحیح روایت امام صادق علیہ السلام سے، فرمائے کہ من ذکرنا عندہ ففاضت عیناہ، کہ جب ہمارا ذکر کسی کے پاس ہو اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں، کتنے آنسو آنکھوں میں آ جائیں؟ فرمایا ولو مثل جناح الذباب، اگرچہ مکھی کے ایک پر جتنے آنسو اس کے آنکھ میں آ جائیں، غفر اللہ ذنوبہ، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ولو کانت مثل زبد البحر، اگرچہ اس کے گناہ اتنے ہوں کہ پوری دنیا کے سمندر کے اوپر جتنی جاگ اور میل کچیل ہوتی ہے۔ یہ وہ سال کا خوبصورت آغاز ہے کہ فرش عزا بچھا کے دنیا کے ہر کونے میں ہر مومن اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر جہاں حسین کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تو نے ایمان اور اسلام کو عزت عطا کی، وہیں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے
نئے سال کی زندگی کو شروع کرتا ہے۔ ایک مرتبہ سارے مل کر درود پڑھ لیجیے۔ مقدماتی روایات کے بعد ایک دفعہ پھر گزارش ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ آج کی اس مجلس کا جو موضوع ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو کیوں چھوڑا۔ مدینہ میں کیا امام سے محبت کرنے والے صحابی اور تابعی موجود نہ تھے؟ کیا مدینہ میں امام حسین کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا؟ کیا مدینہ میں مہاجرین اور انصارین کی تعداد بڑی موجود نہیں تھی؟ تو پھر وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پہ فرزند زہرا کو مدینہ جیسا شہر چھوڑنا پڑ گیا؟ یہاں پہ تاریخ کے اندر مختلف نصوص موجود ہیں، اور ان نصوص کو جمع کر کے ان کا تجزیہ و تحلیل کرنے والے صاحبان تحقیق نے جب نتائج اخذ کرنا شروع کیے تو میرے ناقص مطالعہ کے مطابق 3 قسم کے تجزیے اور 3 قسم کے نظریات سامنے آتے ہیں کہ یہ 3 نظریات ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ صاحبان تحقیق یہ تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے حسین ابن علی نے مدینہ کو چھوڑ دیا۔ یہ 3 نظریے کون سے ہیں، ان کے اوپر کیا دلائل ہیں، کیا تاریخی نصوص ہیں، اور ان میں سے کون سا نظریہ حقیقت کے قریب تر ہے؟ انشاءاللہ یہ گفتگو آپ کے سامنے، اساتذہ کرام کے سامنے، علماء کرام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور گزارش یہی رہے گی کہ اپنی توجہ آپ میری طرف رکھیں گے تاکہ ہم حسین ابن علی کے اس اقدام کو کچھ حد تک سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ سب سے پہلا نظریہ کہ یہ مدینہ کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کیونکہ خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں قتل نہ ہو جائیں، اور قتل بھی اس طریقے سے کہ جسے عربی میں الاغتیال کہتے ہیں، خوف الاغتیال، کہ دھوکے سے کوئی بندے بھیجے جائیں گے اور وہ فرزند زہرا کو شہید کر دیں گے، اور یوں وہ جو پیغام ہے تحریک کربلا کا، وہ جو چراغ ہدایت نے سفر کرنا تھا دنیا کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے، وہ سارے کا سارا منصوبہ درا کا درا رہ جائے گا۔ یہ ایک نظریہ ہے کہ خوف الاغتیال، کہ اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں دھوکے سے قتل نہ کر دیے جائیں، لہٰذا مدینہ کو چھوڑنا پڑا۔ اس نظریے کے اوپر جو شواہد اور دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے 3 شواہد آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جن صاحبان تحقیق نے اس نظریے کو اختیار کیا ان کے ہاں یہ دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یا پہلا تاریخی شاہد وہ آیت مجیدہ ہے کہ جب فرزند زہرا نے مدینہ چھوڑا تو اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس آیت کے تلاوت فرمانے سے صاحبان تحقیق نے یہ نتیجہ نکالا کہ حسین کا مدینہ چھوڑنا اس وجہ سے تھا کہ انہیں خوف تھا کہ کہیں قتل نہ کر دیے جائیں، اور یہ وہ روایت ہے کہ جسے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کتاب الارشاد میں نقل فرمایا کہ فصار الحسین علیہ السلام الی مکہ وہو یقرأ، کہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ کا سفر شروع کیا اور وہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے فرعون کے گھر کو چھوڑا، اس علاقے کو چھوڑا، تو یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ وہ آیت کیا تھی؟ فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، کہ فخرج منہا، کہ حضرت موسیٰ اس شہر سے نکلے، خائفا یترقب، خوف کی حالت میں تھے، خطرے کو بانپتے ہوئے نکلے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ تو حسین ابن علی بھی اسی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔
تو لہٰذا یہاں سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ انہیں مدینہ میں خطرہ تھا کہ وہ دھوکے سے قتل کر دیے جائیں گے۔ دوسری دلیل اس کے اوپر وہ ابن عباس کا خط ہے کہ جسے تاریخ الیعقوبی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، کہ جس میں ابن عباس نے یزید کو ایک خط لکھا اور اس سے بہت ساری باتیں شکوہ کے طور پہ عرض کیں۔ ان میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا کہ وَمَا آنِسٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ فَلَسْتُ بِنَاسٍ اِتِّرَادِكَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِي مِنْ حَرَمِ رسول اللہ إِلَى حَرَمِ اللّہ وَدَسِّكَ إِلَيْهِ الرِّجَالِ تَغْتَالُهُ، کہ میں بہت ساری چیزوں کو نہیں بھولا، اور میں اے یزید تمہارے اس اقدام کو بھی نہیں بھولا کہ تم نے حسین ابن علی کو اللہ کے رسول کے حرم سے نکال کے اللہ کے حرم کی طرف جانے پہ مجبور کر دیا۔ وَدَسِّكَ إِلَيْهِ الرِّجَالِ تَغْتَالُهُ، اور ایسے مرد بھیجے کہ جن کا مقصد یہ تھا کہ دھوکے سے امام حسین کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ ابن عباس کی نص آ گئی کہ وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اے یزید تمہارا یہ مقصد تھا کہ تم امام حسین کو دھوکے سے کچھ مردوں کے ذریعے سے قتل کر دینا چاہتے تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے اس دلیل کو اپنایا کہ یہ دوسرا شاہد ہے۔ تیسرا جو شاہد ہے کہ جب انہوں نے مدینہ کے چھوڑنے کو اور مکہ کے چھوڑنے کو دیکھا تو یہی دیکھتے ہیں کہ امام حسین دن کو سفر نہیں کرتے، بلکہ مدینہ سے بھی جب قافلہ چلا ہے تو رات کی تاریکی میں، اور جب مکہ سے قافلہ کربلا کی جانب چلا ہے تو پھر بھی رات کی تاریکی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ رات کی تاریکی میں نکلنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انہیں خوف تھا کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے، لہٰذا اسی وجہ سے وہ رات کی تاریکی میں نکلے۔ اب یہاں پہ یہ جو تیسرا شاہد ہے اس کے اوپر بہت سارے محققین نے اعتراض کیے۔ جو سب سے پہلا اعتراض آتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رات کی تاریکی میں اس لیے نکلے کہ انہیں خوف تھا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ارباب مقاتل کی کتابیں پڑھیں اور نصوص تاریخیہ کو جمع کریں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ امام حسین نکلنے سے پہلے سب کو واضح طور پہ بتلا رہے تھے کہ دیکھو میں نے کل نکل جانا ہے۔ تو یہ پھر کیسے ہوگا کہ وہ سب کو اعلان کر کے بتا بھی رہے ہیں کہ میں نے نکل جانا ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھپ کے نکل رہے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک نص سید ابن طاووس کی ان کی کتاب اللہوف سے پڑھنا چاہوں گا۔ فرمایا کہ جب مکہ کو چھوڑنے لگے تو امام حسین نے یہ خطاب کیا کہ من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا انشاء اللہ تعالی، کہ جو ہمارے لیے جان نچھاور کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ نکلے، کیونکہ میں کل انشاءاللہ نکل جاؤں گا۔ جب اعلان کر دیا نکلنے کا تو پھر یہ کہنا کہ وہ خوف کی وجہ سے رات کو اختیار کر رہے ہیں، یہ بات بنتی نہیں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جب امام حسین علیہ السلام نکلے تو کس رستے پہ نکلے؟ اس رستے پہ نکلے کہ جو عمومی رستہ تھا، جسے الطریق الاعظم کہتے ہیں، کہ جو بڑا رستہ ہے، مرکزی رستہ ہے، کہ جس کے اوپر تمام قافلے آتے ہیں، جس کے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لوگ ملتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا رستہ نہیں ہے کہ جو چھپ کے جس کو لوگ اختیار کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے جو اس قافلے کا حصہ تھے انہوں نے امام حسین پہ اعتراض بھی کیا کہ آپ اس رستے سے مکہ نہ جائیں، بلکہ کسی فرعی رستے سے، کسی ایسے رستے سے مکے کا سفر اختیار کریں کہ جہاں پہ آپ کی جان محفوظ ہو اور دشمن نہ پہنچ سکے۔ اور انہیں اعتراض کرنے والوں میں ایک نام مسلم بن عقیل کا بھی آتا ہے۔ کتاب الفتوح ابن عاصم الکوفی کی یہ نص ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ فقال له ابن عمہ مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب یبن بنت رسول اللہ، اے اللہ کی رسول کی بیٹی کے بیٹے، لو عدلنا عن الطریق وسلکنا غیر الجادہ کما فعل عبداللہ بن زبیر کان عندی الرأی، کہ اگر ہم اس رستے کو چھوڑ دیں اور اس مخفی رستے سے جائیں کہ جس رستے پہ عبداللہ بن زبیر چل کے مکہ پہنچ چکا ہے، تو یہ میری رائے کے مطابق بہتر اقدام ہے۔ فَإِنَّ نَخَافُ أَن يَلْحَقَنَا الطَّلَبُ، کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ دشمن ہم تک پہنچ جائے گا۔ تو اس وقت فرزند زہرا نے یہ جواب دیا، لا واللہ یا ابن عمی لا فارقت ھذا الطریق ابدا، اے چچا زاد اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس رستے کو نہیں چھوڑوں گا،
او انظر الی ابیات مکہ، یا تو مکہ کے گھروں کو دیکھ لوں، او یقضی اللہ فی ذلک ما یحب و یرضی، یا پھر اللہ وہ فیصلہ کر دے کہ جو اللہ کو پسند ہے۔ تو لہٰذا مرکزی رستے کو اختیار کرنا اور چھپے ہوئے رستے سے نہ جانا بتلا رہا ہے کہ حسین چھپ کے نہیں نکل رہے تھے۔ پھر اس کی کیا وجہ تھی؟ تو ارباب مقاتل نے یہ لکھا کہ غیرت حسینی کا یہ تقاضا تھا کہ جب محمل تیار ہوں، عصمت زادیوں کو سوار کیا جائے تو سورج کی روشنی موجود نہ ہو، رات کی تاریکی میں یہ سفر شروع ہو تاکہ کوئی خواتین کو دیکھ نہ سکے۔ یہ وہ غیرت حسینی کا تقاضا تھا، کوئی خوف وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ وہ پہلا نظریہ ہے کہ جس کے اوپر اعتراض اور اشکالات آپ کے سامنے رکھ دیے کہ مدینہ کو چھوڑنے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ انہیں خوف تھا کہ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو آپ نے نصوص کو دیکھ لیا کہ فرزند زہرا کو اس طرح کا کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ وہ واضح کہہ رہے تھے کہ میں سب کے سامنے نکلوں گا، میں دنیا کو بتلا کے نکلوں گا کہ دیکھو مجھے باغی نہ کہنا، مجھے عبداللہ بن زبیر کی طرح نہ سمجھنا کہ جو بغاوت کر کے نکلا ہے، بلکہ میں سر عام چراغ راہ ہدایت روشن کر کے نکل رہا ہوں اور بتلا رہا ہوں کہ دیکھو اسلام کی خلافت کرنا، اسلام کے اوپر آ کے اس کی حفاظت کرنا اور خلیفۃ المسلمین کے لقب کو پانے کا حق میرا ہے، یزید جیسے فاسق کا نہیں ہے۔ یہ ایک نظریہ ہو گیا۔ دوسرا نظریہ جسے صاحبان تحقیق نے بطور تجزیہ کے اخذ کیا وہ یہ ہے کہ فرزند زہرا مدینہ اور اسی طرح سے مکہ کو بچانا چاہتے تھے کہ کہیں وہاں پہ جنگ نہ چھڑ جائے، یعنی انہیں اس بات کا خوف تھا کہ مدینہ کے اندر جنگ کے ذریعے سے انہیں قتل کر دیا جائے گا اور یوں مدینہ کی حرمت پامال ہو جائے گی۔ لہٰذا مدینہ کی حرمت کو بچانے کی خاطر انہوں نے اس سفر کو اختیار کیا تاکہ جنگ سے مدینہ کو بچایا جائے۔ اس کے اوپر بھی بہت سارے شواہد پیش کیے جاتے ہیں کہ جس میں سے پہلا شاہد وہی ابن عباس کا خط ہے کہ جو تاریخ الیعقوبی نے لکھا، کہ جس کے اندر ابن عباس یہ جملہ بھی لکھتے ہیں کہ وَقَدْ كَانَ أَعَزَّ أَهْلَ الْبَطْحَاءِ بِالْبَطَحَاءِ قَدِيمًا وَأَعَزَّ أَهْلِهَا بِهَا حَدِيثًا وَأَطْوَعَ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ بِالْحَرَمَيْنِ لَوْ تَبَوَّأَ بِهَا مُقَامًا وَاسْتَحَلَّ بِهَا قِتَالًا، کہ اے یزید دیکھو بطحاء میں جو سب سے زیادہ عزت ہے وہ حسین کی ہے، وہ پہلے بھی تھی اب بھی ہے، اور حرمین والے سب سے زیادہ اطاعت حسین کی کریں گے۔ اگر حسین مدینہ اور مکہ میں بیٹھ جائیں، لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کر دیں تو لوگ سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے حسین کے ہوں گے، لیکن وَلَٰكِنْ كَرِهَ أَن يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِلُّ حُرْمَةَ الْبَيْتِ وَحُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ، لیکن اس حسین نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ ان لوگوں میں سے بن جائیں کہ جو اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کرنے والے ہوتے ہیں، جو رسول کے شہر کی حرمت کو پامال کرنے والے ہوتے ہیں۔ فَأَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ تَكْبُرْ، بس انہوں نے اپنے آپ کو اس بات سے بہت بلند سمجھا کہ وہ ایسا اقدام کریں گے، لیکن اے یزید تم نے اپنے آپ کو اس بات سے بھی بلند نہیں کیا۔ تو یہ وہ ابن عباس کے جملے ہیں کہ جو امام حسین کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر وہ باقی رہتے ہیں تو جنگ کی وجہ سے مدینہ اور مکہ کی حرمت پامال ہو جائے گی، لہٰذا وہ حرمت کا دفاع کرنا چاہتے تھے۔ اور اس کے اوپر ایک دوسرا شاہد بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جب ولید بن عتبہ نے یزید کو یہ لکھ دیا کہ انکار بیعت ہو چکا، اور اس نے لکھا کہ انہو لیس یرا لنا علیہ طاعہ ولا بیع، کہ امام حسین اپنے اوپر ہماری کسی قسم کی اطاعت اور کسی قسم کی بیعت کو لازم نہیں سمجھتے، تو اس وقت یزید غصے میں آ کر ایک خط لکھتا ہے کہ جس خط کا مضمون یہ ہے کہ تم دوبارہ مدینہ والوں سے بیعت لو اور بڑے شدید طریقے سے بیعت لو، اور دیکھو وَلْيَكُنْ مَعَ جَوَابِكَ إِلَيَّ رَأْسُ الْحُسَيْنِ ابن علی، کہ جب تمہارا جواب میرے پاس آئے تو ساتھ حسین ابن علی کا سر بھی آنا چاہیے۔ فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تو نے ایسا کر دیا، فَقَدْ جَعَلْتُ لَكَ عِنَّةَ الْخَيْلِ وَلَكَ عِنْدِي الْجَائِزَةَ وَالْحَظَّ الْأَوْفَرَ، تو میں گھوڑے کی لگامیں تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا اور بہت زیادہ انعامات میرے پاس ہیں تمہارے لیے۔
یہ وہ یزید کی طرف سے اشارہ تھا کہ تم قتل و غارت گری مدینے میں شروع کر دو، زبردستی بیعت لینا شروع کر دو، جو انکار کرے اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ لہٰذا اس کے ذریعے سے کچھ محققین نے یہ نظریہ اپنایا کہ امام حسین کو خطرہ تھا کہ مدینہ کی حرمت کہیں پامال نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے مدینہ کے شہر کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے اوپر بنیادی جو اعتراضات صاحبان نے تحقیق کیے، ان اعتراضات میں سے جو پہلا اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ بنی امیہ اتنی شیطنت اور اتنی سیاسی ہوشیاری کے مالک تھے کہ وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ مدینہ میں جنگ چھیڑ کر، سر عام مکہ میں جنگ چھیڑ کر، فرزند زہرا رسول خدا کے بیٹے کو شہید کر کے اپنے آپ کو بدنام کریں۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے۔ اگرچہ بنی امیہ میں بہت سارے حمقاء اور یزید جیسے پاگل لوگ بھی تھے، لیکن اس سے ہٹ کے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو شیطانی ذہن کے مالک تھے۔ وہ کبھی بھی اس اختیار کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہوتے کہ مدینہ میں جنگ کو چھیڑیں، اگرچہ وہ کہتا رہتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ولید نے انکار کر دیا، اور ولید نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی بنت رسول اللہ کے بیٹے کو قتل نہیں کروں گا، وَلَوْ أَعْطَانِ یزید الدُّنْیَا بِحَذَافِیرِہَا، اگرچہ یزید پوری دنیا کے سارے کونے بھر کے مال و دولت کے مجھے عطا کر دے، پھر بھی والی مدینہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بنی امیہ کے کچھ لوگ اس بات کے اوپر کبھی راضی نہیں تھے کہ سر عام مدینہ اور مکہ میں جنگ چھیڑی جائے، تبھی وہ چھپ چھپا کے ایسے افراد بھیج رہے تھے کہ جو امام حسین کو قتل کر دیں گے، اور پھر یہ اس کی تحقیقی کام میں شریک ہو جائیں گے اور قصاص کے نام پہ سیاست پھیلائیں گے، اور لوگوں کو کہیں گے کہ دیکھو فرزند رسول کو مدینہ میں کسی نے مار ڈالا، فرزند رسول کو کعبہ میں کسی نے قتل کر دیا، لہٰذا ہم اس کے قصاص کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور یوں اس ساری منصوبہ بندی کو اپنے حق میں کر کے اس قتل سے استفادہ کریں گے۔ تو لہٰذا بنی امیہ والے سر عام جنگ چھیڑنے کے کبھی بھی قائل نہ ہوتے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ بات موجود ہے تاریخ میں کہ ولید نے امام حسین کے گھر اسی رات بندہ بھیجا کہ جس رات امام حسین بیعت سے انکار کر کے نکلے ہیں، اور کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کیا امام حسین مدینہ سے نکل گئے ہیں یا نہیں نکلے۔ جب اس بندے نے آ کے بتایا کہ امام حسین گھر پہ موجود نہیں ہیں کیونکہ فرزند زہرا اپنے نانا کی قبر پہ چلے گئے تھے، تو اس نے شکر ادا کیا، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ امام حسین کے خون میں میرے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے۔ تو والی مدینہ کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح سے امام حسین محفوظ طریقے سے مدینہ سے نکل جائیں، لہٰذا مدینہ میں نہ امام حسین کو اس بات کا ڈر تھا کہ وہ قتل اور دھوکے سے کسی قتل اور دھوکے کا شکار ہو جائیں گے، اور نہ اس بات کا ڈر تھا کہ مدینہ کے اندر جنگ جیسی کیفیت بنے گی۔ لہٰذا یہ دو نظریات مختلف شواہد اور مختلف اشکالات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تیسرا نظریہ کہ جو صحیح نظریہ ہے، جو دقیق نظریہ ہے کہ جسے صاحبان تحقیق نے اختیار کیا ہے، کہ امام حسین نے مدینہ کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ امت محمدی کی اصلاح ہو سکے۔ اس نظریے کی تشریح اور اس کے دلائل کو سننے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ بآواز بلند ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے۔ اس نظریے کو اس نظریے کا استفادہ خود امام حسین علیہ السلام کی اس وصیت سے ہوتا ہے کہ جو وصیت مدینے سے نکلتے وقت آپ نے محمد بن حنفیہ کو لکھ کے دی، کہا کہ دوات اور بیاض لے آؤ، میں تمہیں وصیت لکھ کے دینا چاہتا ہوں۔ اور وہ مختصر سی وصیت ہے جس میں بسم اللہ کے بعد کہا کہ یہ وصیت حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے ان کے بھائی محمد کی طرف ہے، المعروف بابن حنفیہ، کہ جو ابن حنفیہ کے نام سے معروف ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے، رسالت کی گواہی ہے، قیامت کی گواہی ہے،
اور یہ گواہیاں دینے کے بعد امام نے کہا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں؟ فرمایا کہ انی لم اخرج عاشرا ولا باترا، میں کسی غرور کی کیفیت میں نہیں نکل رہا کہ میرے اندر تکبر آ چکا ہے اور میں اس بیعت کو اختیار نہیں کر رہا، کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ حسین ابن علی متکبر ہو چکا، اس کے اندر غرور آ چکا۔ کہا کہ نہیں، کسی قسم کے کوئی تکبر یا غرور کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ ولا مفسدا ولا ظالما، اور نہ ہی میں فساد ڈالنا چاہتا ہوں، نہ ہی میں کسی پہ ظلم کرنا چاہتا ہوں۔ وانما، یہاں پہ کلمہ انما لگایا جو حصر کے لیے آتا ہے۔ انما خرجت اطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا فقط ایک ہی مقصد ہے کہ میں اپنے اس خروج کے ذریعے سے امت محمدی کی اصلاح کر سکوں۔ امت محمدی اس وقت سو چکی تھی، امت محمدی کے جو ضمیر ہیں وہ مر چکے تھے، انہیں اس بات کا ادراک نہیں رہا تھا کہ یزید جیسا فاسق، یزید جیسا ایک ایسا انسان جو قاتل ہے، جو دین کا سر عام مذاق اڑانے والا ہے، وہ اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہہ کے لوگوں سے بھی کہلوا رہا ہے بیعت لے کے۔ سارے لوگ اس بات کے ڈر سے کہ کہیں ہم قتل نہ ہو جائیں، لوگوں کے ضمیر مر چکے تھے، وہ اس بات کو نہیں سوچ رہے تھے کہ آنے والی نسلیں کیا سوچی تھیں، کیا سوچیں گی آنے والی نسلیں، کہ کیا یہ وہ اسلام ہے کہ جس کے امیر یزید جیسے ہوتے ہیں، کیا یہ وہ ایمان ہے کہ جس کے امیر المؤمنین یزید جیسے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیز ختم ہو جاتی۔ حسین ابن علی اپنے خروج کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ دیکھو میں اس نظریے کو قبول نہیں کر رہا، تاکہ تم لوگ بیدار ہو جاؤ اور رہتی دنیا تک، چاہے بخاری و صحیح و مسلم میں بنو امیہ والے روایات لکھ بھی دیں کہ حاکم چاہے فاسق و فاجر ہو، وہ اولی الامر بن جاتا ہے، اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے، وہ لکھتے رہیں گے، مگر باضمیر انسان ایمان کے حاملین یہ کہتے رہیں گے کہ یزیدیت مردہ آباد ہے اور حسینیت زندہ باد ہے۔ یہ یہ وہ امر بالمعروف اور برائی سے روکنا تھا کہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں، اپنے عمل سے تبلیغ کرنا۔ کسی کو زبان سے کہہ دینا ایک یہ تبلیغ ہے، اہل بیت کی روایات میں موجود ہے کہ تم اپنے عمل سے تبلیغ کرو۔ یہ وہ عملی تبلیغ ہے کہ کسی کے ساتھ نہ بیٹھنا، کسی کے ساتھ نہ بیٹھ کے اس کی حکومت کی تائید نہ کرنا اور پیغام دے دینا لوگوں کو کہ دیکھو یہ حکومت درست نہیں ہے۔ اور پھر وہ لوگ کہ جن کی ذمہ داری امت کی رہنمائی کرنا ہوتی ہے، وہ لوگ کہ جن کی وجہ سے لوگ دین میں داخل ہوتے ہیں، دین سے تمسک کرتے ہیں، ان لوگوں کی یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ان کا ہر عملی اقدام ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے عمل سے کسی ایسے کو تائید نہ مل جائے کہ جس کا کردار اسلام کے مخالف ہو۔ لہٰذا آپ کو اور ہمیں بڑے غور کے ساتھ اپنے ہر عمل اور اپنے ہر اقدام کو دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے عمل کو دیکھ کے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہی وہ ایمان ہے، یہی وہ اسلام ہے۔ تو فرزند زہرا کے کیا عمل کو لوگ نہ دیکھتے کہ یزید جیسا فاسق آ گیا، یزید جیسا زانی آ گیا، یزید جیسا آ گیا اور وہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بھی کہہ رہا ہے، ملوکیت اور بادشاہت کی بنیاد رکھ رہا ہے، اور وہ بھی اسلام کے نام پر۔ تو لہٰذا امام حسین نے کہا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا محمد کی سیرت کے مطابق چلوں اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت کے مطابق چلوں۔ اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا کہ جب تک امام حسین 5 ماہ کا یہ طویل سفر اختیار نہ کرتے۔ آج کل کے زمانے میں میڈیا ہے، آج کل کے زمانے میں خط و کتابت بھی بڑے جلدی سے، ہر کسی کا پیغام بھی بڑے جلدی سے پہنچ جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ نظام نہیں تھا، لہٰذا امام حسین کو ایک میڈیا سیل کی ضرورت تھی کہ
کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنا پیغام ہر شہر پہنچائیں، ہر بندے تک اپنے اقدام کو پہنچائیں کہ دیکھو میں مدینہ کیوں چھوڑ رہا ہوں۔ تبھی مدینہ کو رجب میں چھوڑ دیا اور پھر کربلا کب پہنچے؟ محرم میں پہنچے۔ یہ 5 مہینے کا جو طویل سفر ہے، اس سفر میں ہر گوشے میں جا کے حسین ابن علی نے چراغ راہ ہدایت کو سب کے سامنے رکھ کے بتلا دیا کہ دیکھو اب جو ہدایت پانا چاہے تو یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، اور جو ہلاک ہونا چاہے تو وہ اپنی پھر مرضی سے ہلاک ہو۔ وہ یہ نہ کہے کہ میرے سامنے حق واضح نہیں تھا، میرے سامنے باطل واضح نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اسلام اسے کہتے ہیں کہ جس کا خلیفہ، جس کا سربراہ نیک اور عادل ہوتا ہے۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ اسلام کا بس جو بھی حکمران آ جائے، چاہے فاسق ہو، جیسا بھی ہو، وہ حکومت کا حق رکھتا ہے، اس کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اس نظریے کو اگر ختم کیا جا سکتا تھا تو وہ تبھی کیا جا سکتا تھا کہ جب مدینہ اور مکہ سے نکل کے سرزمین کربلا کو اختیار کیا جائے۔ اور پھر یہاں صاحبان تحقیق نے لکھا کہ فقط عراق کیوں، عراق کے علاوہ کوئی اور ملک کیوں نہیں؟ تو یہاں پہ لکھا کہ عراق اور اہل کوفہ والوں کے دلوں میں اب بھی حسین کی محبت باقی تھی۔ بنی امیہ کی طرح نہیں تھے کہ جو دل سے بھی خاندان بنی ہاشم سے نفرت کرنے والے تھے، جو اپنا سب کچھ دے چکے تھے کہ آؤ یزید آئے، یزید کا باپ ہے، جو بھی ہے ملوکیت کی بنیاد رکھ ڈالے، اسلام کو جیسے بنائے بنا ڈالے۔ نہیں، اس طرح نہیں تھے۔ کوفہ والوں کے دلوں میں، عراق والوں کے دلوں میں، کربلا والوں کے دلوں میں امام حسین کی محبت تھی۔ ہاں، اتنی شدید محبت اور محبت کی وہ گہرائی نہیں تھی کہ وہ تلواریں بھی امام حسین کے ساتھ مل کے دشمن کے خلاف اٹھا سکیں۔ اور یہی وہ جملہ ہے کہ جو فرزدق نے امام حسین سے کہا تھا مکہ سے نکلتے وقت، کہ جب امام حسین نے فرزدق سے پوچھا کہ بتاؤ عراق سے آ رہے ہو کیا حالت ہے، اور وہاں پہ فرزدق کہتا ہے کہ الخبیر سألتا، کہ آپ نے ایک ایسے بندے سے سوال کیا ہے کہ جو خبیر ہے، جو گہری نگاہ رکھنے والا ہے۔ وہاں پہ فرزدق نے یہ تجزیہ پیش کیا تھا کہ قلوبہم معکا وسیوفہم علیک، کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ یہ وہ کمزور محبت ہے کہ محبت ہوتی ہے دل میں، لیکن پھر بھی انسان محبوب کے خلاف تلوار اٹھا لیتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ لیکن بہرحال محبت تھی، اور اسی وجہ سے اس زمین میں امام حسین کی شہادت اس نور کو پھیلا سکتی تھی کہ اگر یہی شہادت مکہ یا مدینہ میں ہوتی تو یہ نور اور چراغ راہ ہدایت ہر کونے میں نہ پھیل سکتا تھا۔ اسی وجہ سے ارباب تاریخ نے یہ تجزیہ پیش کیا کہ اس بات سے ہٹ کے کہ یہ اللہ کی تقدیر تھی، اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ کربلا کی زمین کو اختیار کرنا ہے، اس سے ہٹ کے اگر سیاسی تجزیہ کیا جائے، معاشرتی تجزیہ کیا جائے، تو اس حساب سے بھی کربلا وہ بہترین زمین تھی کہ جس سے امام حسین کے مقصد کو عروج ملتا، اور بنی امیہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتے۔ بنی امیہ کا کیا مقصد تھا کہ دھوکے دہی سے امام حسین کو شہید کر دیا جائے، پھر اس کے اوپر لوگوں سے قصاص مانگا جائے، اور خود کو مظلوم شو کر کے کہ دیکھو فرزند زہرا قتل ہو گئے ہیں، ہم نے ان کے قاتلوں سے انتقام لینا ہے۔ یوں وہ اس کو اپنے سیاسی مضبوطی کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے، لیکن امام حسین نے ان سب کی تدبیر کو، ان سب کی سیاست کو خاک میں ملا دیا، اور مکہ سے سفر مدینہ، مدینہ کے بعد مکہ، اور مکہ سے کربلا کا سفر کر کے کربلا میں شہادت پیش کر کے سب کے جو عزائم تھے ان کو مٹی میں ملا دیا، کہ اب دنیا کے سامنے واضح ہو گیا کہ ملوکیت، بادشاہت، بنی امیہ کی حکومت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ایک عزت والا مذہب ہے، اسلام ایک عزت والا دین ہے، اسلام و ایمان کی وہ طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اس کی وجہ سے عزت ملتی ہے مومنین کو، نہ کہ مومنین کو اس کی وجہ سے ذلت ملتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے سارے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑ دیا، اور جب مدینہ کو امام حسین نے چھوڑا ہے تو اگرچہ ابن عباس کا بھی یہی تجزیہ تھا کہ لوگ اطاعت کرنے والے تھے، اگر وہاں پہ جنگ کے لیے بلاتے تو جنگ چھڑ جاتی،
لیکن جب مدینہ چھوڑا ہے تو امام حسین کے ساتھ بنی ہاشم کے علاوہ کون سے لوگ نکلے ہیں؟ بہت سارے مہاجرین تھے، بہت سارے انصار تھے، صحابی تھے، تابعین تھے، کتنے افراد نکلے ہیں مدینہ سے؟ تاریخ کے اوراق آپ پڑھیں، وہاں پہ تحقیق کریں، علم الرجال کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، فقط 10 افراد کا نام لکھا جاتا ہے کہ جو اس قافلے کا حصہ بنے ہیں، کہ جن کا تعلق بنی ہاشم سے نہیں تھا، اور ان 10 افراد میں سے عبداللہ بن یقطر کے علاوہ 9 افراد ایسے تھے کہ جو امام حسین یا امام سجاد یا مولا علی یا جو ہے وہ امام حسن کے غلاموں میں سے تھے، زرخرید جسے کیا کہتے ہیں، خریدے گئے غلام، یہ وہ غلام تھے کہ جنہوں نے اپنی غلامی نبھائی ہے، تو گویا کہ وہ بھی خاندان رسالت کا حصہ تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں نکلا، اور امام حسین علیہ السلام بالکل تنہا تھے۔ اور جب ولید بن عتبہ کے دربار سے رات گہے یہ نشست چلی اور وہاں پہ اسے کہا کہ یا امیر ان یزید رجل فاسق، وہاں پہ یزید کے کردار کو واضح کر کے بتلا دیا کہ تم کیا بات کہتے ہو کہ مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت کر لے۔ اور اس انکار بیعت کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ مظلوم کربلا اپنے گھر نہیں گئے، بلکہ یہ وہ رات تھی کہ مظلوم کربلا اپنے نانا کے روضے پہ آ گئے، اور اس رات کو بھی مظلوم کربلا نے اپنے نانا کے روضے پہ گزارا ہے، اور اس سے جو اگلی رات آئی وہ بھی ساری رات مظلوم کربلا نے اپنے نانا کے روضے پہ گزاری۔ اور صاحب فتوح نے یہاں پہ ان جملوں کو بھی لکھا ہے کہ نانا کے قبر پہ بیٹھ کے فرزند زہرا نے کیا کیا جملے کہے ہیں۔ پہلی زیارت میں پڑھنے لگا ہوں کہ جب ولید بن عتبہ کے دربار سے امام حسین نکلے، وخرج حسین بن علی من منزلہ ذات لیلہ، اسی رات امام حسین نکلے ہیں اور اپنے نانا کی قبر پہ آ کے پہلا سلام پڑھا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ انا الحسین بن فاطمہ، اے نانا میں فاطمہ کا بیٹا حسین ہوں، وصبتک فی الخلف، اور آپ کا وہ نواسہ ہوں کہ جسے آپ اس امت میں چھوڑ گئے تھے۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنی مصیبت کا جملہ پڑھا ہے۔ اس جملے سے اندازہ لگا دینا کہ مدینہ میں کتنے صحابی امام کے ساتھ تھے۔ فشہد علیہم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی اس امت پہ گواہ رہنا، انہم قد خذلونی وضیعونی وانہم لم یحفظونی، کہ اس امت نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں رہا، بلکہ ولم یحفظونی، میری حفاظت کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرا شکوہ ہے۔ اس شکوہ کے بعد تاریخ میں کوئی جملے نقل نہیں ہیں۔ اور پھر ابن عاصم کوفی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب دوسری رات ہوتی ہے تو اب پھر خارج الی القبر، پھر حسین قبر رسول کی طرف نکلتے ہیں، اور اب حسین کا انداز بڑا نرالا ہے۔ فصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسین نے سلام نہیں کیا، بلکہ روایت کہتی ہے کہ حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا مانگنا شروع کی۔ اللہم ھذا قبر نبیک محمد، اے اللہ یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے، وَأَنَا ابن بنت محمد، اور میں اسی محمد کی بیٹی کا بیٹا ہوں، وَقَدْ حَضَرَنِي مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، میرے اوپر ایک ایسی مشکل گھڑی آ چکی ہے، اللہ تو جانتا ہے، اللہم تو جانتا ہے، انی احب المعروف واکرہ المنکر، کہ میں معروف کی دعوت دینے کو پسند کرتا ہوں، برائی سے روکنے کو پسند کرتا ہوں، وانا اسألک یا ذا الجلال والاکرام بحق ھذا القبر، اے اللہ تو جلال والا ہے، تو عظمت والا ہے، تجھے واسطہ ہے اس قبر کا، اور جو اس قبر میں ذات ہے تجھے واسطہ ہے اس کا، میری اس مشکل کو آسان فرما۔ اور یہ دعا مانگنے کے بعد صاحب فتوح لکھتے ہیں کہ ثم جعل الحسین یبکی، پھر حسین نے رونا شروع کر دیا۔ کتنا حسین رویا ہے قبر رسول پہ، حتی اذا کان فی بیاض الصبح، یہاں تک کہ صبح کی روشنی پھوٹ پڑے، حسین رو رہا ہے۔ وضع رأسہ علی القبر، کیا کیفیت ہے، اپنے سر کو رسول کی قبر پہ رکھا ہوا ہے،
اور اسی اثنا میں حسین کو نیند آ گئی۔ 2 راتوں سے حسین تھکا ہوا ہے، سویا نہیں ہے۔ اور حسین نے اس خواب کو خود بیان کیا ہے، کہا فرعن نبی، نبی کو دیکھا کہ نبی تشریف لائے ہیں، آپ کے دائیں طرف بھی فرشتے، بائیں طرف بھی فرشتے، آگے بھی فرشتے، پیچھے بھی فرشتے۔ حتی ضم الحسین الی صدرہ وقبل بین عینیہ، رسول آتے ہیں، حسین کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور حسین کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے ہیں، اور پھر حسین کی مصیبت کا جملہ جو رسول نے پڑھا ہے اس کو سننا۔ وقال یا بنی یا حسین، میرے بیٹے اے حسین، کأنک عن قریب اراک مقتولا مذبوحا، اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر کے قتل کر دیا جائے گا، بِأَرْضِ كَرْبٍ وَبَلَا، زمین کرب و بلا پہ۔ اور تمہاری اس وقت حالت کیا ہوگی؟ حالت یہ ہوگی کہ وَأَنْتَ فِي ذَلِكَ عَطْشَانٌ لَا تُسْقَىٰ، اللہ کے رسول نے حسین کی پیاس کو یاد کیا ہے، فرمایا تو پیاسا ہوگا، تجھے پانی نہیں پلایا جائے گا۔ پھر ایک اور لفظ استعمال کیا، وَظَمْآن لَا تُرْوَىٰ، تو پیاسا ہوگا، تجھے سیراب نہ کیا جائے گا۔ میں سوچتا رہا اللہ کے رسول نے یہ 2 لفظ کیوں اختیار کیے، عطشان اور ظمآن۔ جب لغت کی کتابوں کو دیکھا کہ عطش اور ظمآن میں کیا فرق ہے، تو یہ لکھا کہ پیاس اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد پانی ملنے کی امید ہو، لیکن ظمآن اس پیاس کو کہتے ہیں کہ جب پانی ملنے کی بس اللہ کے رسول نے یہی جملہ پڑھا ہے کہ تو پیاسی حالت میں شہید ہوگا۔ یہ پیاس ایسی ہے کہ سید سجاد بھی اسی پیاس کو یاد کرتے رہے۔ وہ روایت سنی ہوئی ہے نا مقتل کی، جب سید سجاد اپنے بابا کو دفنا چکے تو انگلی کے ساتھ کیا جملہ لکھا تھا؟ لکھا تھا ھذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے کہ جسے پیاسا انہوں نے مارا ہے۔ اور پھر امام سجاد بھی اپنے بابا کی پیاس کو روتے رہے۔ سن لیا نا، اللہ کے رسول بھی پیاس کو رو رہے ہیں، امام سجاد بھی پیاس کو روتے رہے، کتنا روتے رہے۔ روایت سید ابن طاووس نے نقل کی امام صادق علیہ السلام سے، امام صادق فرماتے ہیں اذا حضر الافطار، جب روزہ افطار کرتے، اب روزے کی حالت میں رہے، 40 سال تک روزے کی حالت میں رہے، جاء غلامہ بطعامہ و شرابہ، ان کا خادم جو ہے وہ کھانا اور پانی لے کر آتا، ان کے سامنے رکھتا اور کہتا کہ اے فرزند رسول، اے میرے اوقا تناول فرمائیے، تو آپ کہتے قتل ابن رسول اللہ جائعا وعطشانا، قتل ابن رسول اللہ عطشانا، بس یہی جملہ کہتے رہتے اور روتے رہتے، اور اتنا روتے یہ جملہ کہہ کے کہ حتی یبتل طعامہ من دموعہ، سارے کھانے میں آپ کے آنسو شامل ہو جاتے۔ یہ وہ آنسوؤں کا ذکر ہے کہ جو رسول نے اس خواب میں کیا ہے، اور جب اس خواب سے بیدار ہوتا ہے فرزند زہرا اور یہ خواب اپنے گھر والوں کو سناتا ہے تو سب روتے ہیں، جیسے آج آپ رو رہے ہیں نا، ویسے وہ بھی روتے ہیں۔ کتنا روتے ہیں؟ روایت یہ کہتی ہے کہ فلم یکن ذالک اليوم فی شرق ولا غرب اشد غما من اہل البیت، جتنا غم اہل بیت کے گھرانے پہ تھا اتنا غم کسی دنیا کے کونے میں نہیں تھا، ولا اکثر منہ باقیۃ ولا باقیہ، رونے والے اور رونے والیاں اتنی زیادہ تھیں کہ دنیا میں کوئی اور اس جتنا نہیں تھا۔ اور پھر یہاں پہ میں اس واقعے کو نقل کرنا چاہوں گا کہ مدینہ کو جب چھوڑ دیا اور خواتین نے آ کے الوداع کیا، وہ الوداع کی کیا حالت تھی؟ وہ حالت یہ تھی کہ روایت کو بیان کرنے والے امام باقر علیہ السلام ہیں، اور کہتے ہیں امام باقر کہ جب امام حسین نے ارادہ کر لیا مدینے کو چھوڑنے کا، اقبلت نساء بنی عبد المطلب، بنی عبد المطلب کی خواتین الوداع کرنے کے لیے آئی ہیں، فاجتمعنا للنیاحۃ، اور وہ جمع ہو گئی ہیں، نوحہ اور گریہ و بکا بلند ہو گیا۔
ایک حلقہ سا بن گیا، حتی مشا فیہن الحسین، اور حسین اس حلقے میں چل رہے تھے۔ یہ گریہ کی حالت تھی، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ فَهُوَ عِنْدَنَا كَيَوْمٍ مَاتَ فِيهِ رسول اللہ، آج کا دن تو ایسا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، جیسے علی دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین کا مکہ کو چھوڑنا بھی ہے۔ مکہ میں امام حسین 4 سے 5 ماہ رہے ہیں، اور مکہ کو چھوڑنا کس طرح کا دردناک ہے۔ اگرچہ روایات میں باتیں لکھی گئی ہیں، لیکن میں اس کیفیت کو زبان حال سے بیان کرنا چاہوں گا۔ امام حسین جسے عبادت سے بہت محبت تھی، جسے حج سے بہت محبت تھی، اب حج کو چھوڑ رہے ہیں، اور زبان حال سے یہ کہا ہوگا، اے حاجیو تم بھی حج کر رہے ہو، دیکھو میں بھی حج کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھو تم یہ جو حج کر رہے ہو، تم صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاؤ گے، میں بھی کربلا میں 70 چکر لگاؤں گا، لیکن وہ چکر لاشیں اٹھا کر خیمے سے مقتل تک ہوں۔ اے حاجیو دیکھو تم حجر اسود کا بوسہ دو گے نا، میں بھی کربلا میں بوسہ دوں گا، لیکن اکبر کے خشک ہونٹوں کا بوسہ۔ اے حاجیو تم بھی قربانیاں پیش کرو گے نا، بڑی قربانی اونٹ کی دو گے، چھوٹی قربانیاں بھی دو گے، میں بھی کربلا میں بڑی قربانی اکبر جیسی دوں گا، چھوٹی قربانی اصغر جیسی دوں گا۔ دیکھو حاجیو جب تمہارا حج مکمل ہو جائے گا نا، تو تم اپنا سر منڈواؤ گے نا، جب میرا حج مکمل ہوگا تو میری گردن۔ دیکھو حاجیو جب تمہارا حج مکمل ہوگا تم احرام اتار کے گھروں کو چلے جاؤ گے، جب میرا حج مکمل ہوگا مخدرات عصمت کی چادریں الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب۔ ماتم حسین۔